عیسیٰ بن یونس نے کہا، ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، 11 عورتیں ایک جگہ بیٹھیں، آپس میں پکا معاہدہ کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوند کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی۔ پہلی نے کہا، میرا خاوند لاغر اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جس میں کوئی خوبی نہیں، جو ایک دشوار گزار پہاڑ کے اوپر رکھا ہو، نہ اس کا راستہ آسان ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کر جا سکے، اور نہ وہ گوشت فربا ہے کہ اسے منتخب کر کے لایا جائے۔ اس خاتون نے انتہائی بلاغت سے یہ کہا کہ اس کا خاوند قلیل المنافت، متکبر اور بے فیض ہے۔ دوسری نے کہا، میرا خاوند ایسا ہے کہ اس کی خبر عام نہیں کر سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ میں اس کو چھوڑ نہ بیٹھوں، اگر میں بتاؤں تو اس کے ظاہری عیب بھی بتا بیٹھوں گی اور باطنی عیب بھی بتا بیٹھوں گی۔ اس کے اندر عیب ہیں، لیکن جیسا بھی ہے بچوں وغیرہ کی بنا پر اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اگر بتایا تو ایسی باتیں ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تیسری نے کہا، میرا خاوند حد سے زیادہ لمبا ہے، احمق اور بد اخلاق ہے، اگر کچھ کہوں گی تو طلاق ہو جائے گی اور خاموش رہوں گی تو لٹکی رہوں گی۔ اس کا خاوند عقل اور خیر سے عاری ہے اور وہ ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ اسے نہ طلاق ہوتی ہے نہ ٹھیک طرح سے گھر بس رہا ہے۔ چوتھی نے کہا، میرا خاوند تہامہ کی خوشگوار رات کی طرح ہے، نہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، اس کے ساتھ میری زندگی میں نہ اس کی بدخلقی یا کم مائیگی کا کوئی ڈر ہے نہ اکتاہٹ ہے، بہت آرام دہ اور اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ پانچویں نے کہا، میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا ہوتا ہے جو بھٹ میں خوب آرام کی نیند سوتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو شیر ہوتا ہے، انتہائی بہادر، معزز، غیور اور سب سے ممتاز ہوتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا، سب کچھ مجھ پر چھوڑ رکھا ہے۔ چھٹی نے کہا، میرا خاوند اگر کھائے تو سب ڈکار جاتا ہے اور اگر پیے تو آخری بوند بھی چوس لیتا ہے، اگر سوئے تو اپنے ارد گرد اچھی طرح کپڑا لپیٹ لیتا ہے، میری طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا کہ میری تنہائی کا غم جان سکے، پیٹو، سست اور مردانگی سے عاری ہے۔ ساتویں نے کہا، میرا خاوند، اس کی صفات یہ ہیں، یا تو وہ برائی اور ایذا میں طاق ہے یا پھر عاجز اور درماندہ ہے، عقل پر حماقت کی تہیں لگی ہیں، دنیا کی ہر بیماری اس کی بیماری ہے، کر یہ سکتا ہے کہ تمہارا سر پھوڑ دے یا جسم کو زخمی کر دے یا ایک ساتھ دونوں کام کر دے۔ آٹھویں نے کہا، میرا خاوند، اس کی خوشبو زرنب معطر پودے کی خوشبو جیسی ہے، جسم معطر رہتا ہے، یا لوگوں میں اس کی شہرت بہت اچھی ہے، اور اس کا چھونا خرگوش کے چھونے کی طرح نرم ملائم ہے، نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہے۔ نویں نے کہا، میرے خاوند کے گھر کے ستون اونچے ہیں، اونچا، بڑا اور بڑے لوگوں کے رہنے والا گھر ہے، اس کی تلوار لٹکانے والی پیٹی لمبی ہے، دراز قد، قوی اور بہادر ہے، اس کے کھانے پکنے کی جگہ پر راکھ کے ڈھیر ہیں، سخی ہے، بہت کھانا پکواتا اور لوگوں کو کھلاتا ہے، اس کا گھر قبیلے کی مجلس کے بالکل ساتھ ہے، قبیلے کے سرکردہ مشوروں اور فیصلوں کے لیے اس کے گھر کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی سردار ہے، دانا ہے اور اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ 10ویں نے کہا، میرا خاوند مالک ہے، اور کیا چیز ہے مالک، اس کا جتنا اچھا بھی تعارف کرایا جائے وہ اس سے بہتر ہے، اس کے اونٹوں کو بٹھانے کے باڑے بہت ہیں، ان کی چراگاہیں جہاں کھلے پھرتے رہیں کم ہیں، مہمانوں اور قبیلے کے لوگوں کو ان کا گوشت کھلایا جائے اور دودھ پلایا جائے، اس لیے ان کی زیادہ تعداد گھر کے پاس رکھی جاتی ہے اور نسبتاً کم تعداد چراگاہوں میں بھیجی جاتی ہے۔ جب وہ اونٹ عود کے ساز کی آواز سستے ہیں، مہمانوں کی استقبال کے لیے ساز بجائے جاتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ ان کو نہر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ 11ویں عورت نے کہا، میرا خاوند ابو زرعہ تھا، کیا بات ہے ابو زرعہ کی، میرے دونوں کانوں کو زیوروں سے لاد دیا، عمدہ کھانے کھلا کر میرے دونوں کندھے چربی سے بھر دیے اور مجھے اتنی خوشیاں دی اور شان بڑھائی کہ میں اپنی نظروں میں بھی شان والی ہو گئی۔ اس نے مجھے آبادی کے ایک کنارے پر چند بکریوں والے گھرانے میں دیکھا اور ایسے گھرانے میں لا کر رکھا جہاں میں نے دیکھا کہ گھوڑے ہنہناتے ہیں، اونٹ بلبلاتے ہیں، گاہنے والے غلہ گاہتے ہیں اور صاف کرنے والے بوسہ الگ کرتے ہیں۔ اس کے ہاں میں بات کروں
تو کوئی برائی نہیں کرتا، اور سوؤں تو دن چڑھے تک سوتی رہوں، اور پیوں تو سیر ہو کر بچا دوں۔ ابو زرعہ کی ماں تو کیا ماں ہے ابو زرعہ کی، اس کی ظروف بڑے بڑے صندوق، پورے برتن کناروں تک بھرے ہیں، اور اس کا گھر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ابو زرعہ کا بیٹا تو کیا بیٹا ہے ابو زرعہ کا، ایسا چھریرا بدن اور کم سونے والا کہ اس کے سونے کی جگہ ایسی ہے جیسے کھجور کے پتے کی ایک جانب سے دھاگا الگ کر لیا گیا ہو، اور کم خور ایسا کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کی ایک دستی سے سیر ہو جاتا ہے۔ ابو زرعہ کی بیٹی کیا بیٹی ہے، ابو زرعہ کی باپ کی اطاعت شعار، ماں کی فرما بردار، جسم کپڑوں کو بھر دے، ہمسائی یا سوکن اسے دیکھے تو غصے میں تپ جائے۔ ابو زرعہ کی خادمہ کیا خادمہ ہے ابو زرعہ کی، نہ گھر کی بات ادھر ادھر پھیلاتی ہے، نہ ہمارا کھانا لٹاتی پھرتی ہے، نہ گھر میں کوڑا بھرا رہنے دیتی ہے۔ اس زرعہ نے کہا، ابو زرعہ اس وقت گھر سے نکلا جب دودھ کے بڑے بڑے برتن مکھن نکالنے کے لیے بلوئے جا رہے تھے، اور ایک ایسی عورت سے ملا جس کے ساتھ چیتے جیسے اس کے 2 بیٹے تھے، اس کی کمر کے نیچے 2 اناروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے شادی کر لی۔ میں نے بھی اس کے بعد ایک معزز سردار سے شادی کی، وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا، ہاتھ میں لمبا خطی نیزہ رکھتا تھا۔ اس نے ثروت سے بھری نعمتیں مجھ پر بہا دیں، اور مجھے چر کر واپس گھر آنے والے جانوروں میں سے جوڑے جوڑے دیے، اور کہا، زرعہ خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بھر کے بھجواؤ۔ اس نے میرے اکرام کی انتہا کر دی، اس نے جو کچھ مجھے دیا سب اکٹھا کر لوں تو بھی لگتا یہی ہے کہ ابو زرعہ کا سب سے چھوٹا برتن بھی نہیں بھرے گا۔ ساری نعمتوں اور عزت کے باوجود اسے ابو زرعہ بھولتا نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح زرعہ کے لیے ابو زرعہ تھا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6305۔